ہمارا ایمان ہے کہ حضور کی محبت، نبی کریم علیہ السلام کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کی محبت، آپ کا پیار اور عشق، یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ کیونکہ ابن ماجہ شریف میں میرے آقا کی یہ حدیث پاک موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور پوری انسانیت سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کے ہر تعلق اور ہر رشتے سے بڑھ کر گنبد خضرا کے مکین، رحمت کائنات، ناطق وحی، رسول الثقلین، حضور آخر الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء کی محبت جب تک غالب نہ ہو تو ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان کامل ہوتا ہے مدینے والے آقا کریم کی محبت سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقاں امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، آپ نے کتنی خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے اس پاکیزہ، طیب، طاہر، سچے سچے کھرے عقیدے کی۔ ترجمانی بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ جو بات بریلی کے تاجدار نے فرمائی، تاجدار گولڑا شریف اسی بات کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمت والرضوان تاجدار گولڑا شریف، آپ فرماتے ہیں، اس صورت میں جان آتھاں، جب حضور کا دیدار ہوا حالت بیداری میں، سیدنا پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا شریف علیہ الرحمت والرضوان کو حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی، تو زیارت سے مشرف ہوئے تو تاجدار گولڑا شریف فرماتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنے، جس شان تو شانہ سب بنے۔ اب یہ نقطہ قابل غور ہے، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ جو بات گولڑا شریف کے تاجدار نے کی وہی بات بریلی کے امام نے کی۔ سنیے امام کیا کہتے ہیں، تاجدار گولڑا فرماتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ اب بریلی کے امام کہتے ہیں، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔
میں تیسری شخصیت کو ساتھ میں ماشاءاللہ بطور حوالہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمائی، جو بات تاجدار گولڑا شریف نے فرمائی، ماشاءاللہ فیلسوف اسلام ڈاکٹر اقبال، ان کا انداز دیکھیے، وہی بات جو بریلی کے تاجدار نے کہی، جو تاجدار گولڑا شریف نے کہی، ڈاکٹر اقبال اپنے انداز میں، شاعر مشرق نقاد مغرب، ڈاکٹر اقبال اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اقبال نے کمال کر دی، اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، سبحان اللہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان دونوں ہستیوں اور شخصیتوں نے جو محبت رسول کا درس دیا، پیغام دیا، ڈاکٹر اقبال اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ مغز قرآن، اقبال کہتے ہیں او دنیا والوں، قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان، یہ رحمت للعالمین کی محبت کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال ڈے قوم مناتی ہے، میں نے آج جمعے میں بھی کہا کہ اقبال ڈے تو مناتے ہو، لیکن کبھی غور کیا کہ اقبال کے نظریات کیا ہیں، اقبال کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ سنیے اقبال کہتے ہیں، محبت رسول کی جب بات کی نا اقبال نے، وہ اقبال نمبر لے گیا، اقبال نے کہا قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، سبحان اللہ دہر میں اسم محمد سے۔ جانا کر دے اور اقبال نے کہا قوت قلب و جگر گردد نبی، اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، گربعون رسیدی تمام بو لہبیس۔ اقبال کہتا ہے دنیا والوں، میں نے اپنی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ نکالا ہے کہ اگر مدینے والے کی محبت ہے تو ایمان کامل ہے، اگر اس ذات سے محبت نہیں تو سمجھو ایمان نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلمہ پڑھنے کے کچھ تقاضے ہیں، صرف یہ دعویٰ کر لینا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی کلمہ گو، یہ کافی نہیں ہے، اس کا ایک تقاضا ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام سے کیا عرض کرتے ہیں؟ وہ عمر ہے جس کو رب سے مانگ کے لیا۔ عمر فاروق اعظم 1.25 لاکھ صحابہ میں وہ عظیم المرتبت شخصیت و ہستی ہے جن کو میرے آقا کریم نے رب سے مانگ کے لیا۔ باقی سب صحابہ میرے آقا کی مرید ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم میرے آقا کی مراد ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مراد نبوت، سبحان اللہ مراد رسول۔ میرے آقا سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کے علاوہ، میری جان کے علاوہ جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں،
میری جان کے علاوہ آپ ہر شے سے مجھے محبوب ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ابھی تمہیں ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوا۔ رب سے مانگ کے لیا حضور میری جان کے علاوہ جو کچھ ہے آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ فرمایا عمر ابھی تمہیں ایمان کا کمال حاصل نہیں، تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں آقا میرا ایمان کامل کب ہوگا، میں کب کامل الایمان ہوگا؟ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رسول الثقلین ناطق وحی آمنہ کے لال نے فرمایا عمر جب میں تجھے تیری جان سے بھی محبوب ہو جاؤں گا تیرا ایمان پھر کامل ہوگا۔ جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا اور محبوب ہوں گا پھر تمہارا ایمان کامل۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشک بار آنکھوں سے آبدیدہ ہو کر عرض کرتے ہیں آقا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ مجھے میری جان سے بھی آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اپنی ہر محبوب شے سے بڑھ کر جب تک آقا کریم سے محبت نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان کے موقع پر جب صلح حدیبیہ ہوئی حضور کے سفیر بن کے مکے میں گئے، قریش مکہ نے کہا کہ اے عثمان تمہارے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو مکے میں آنے کی اجازت نہیں، نہ طواف کی اجازت، نہ عمرے کی اجازت، نہ مکے میں داخل ہونے کی اجازت۔ ہاں تمہیں اجازت ہے، تمہارا ہمارا پرانا تعلق ہے، مراسم رہے ہیں، لہذا تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں تم بیت اللہ کا طواف بھی کرو، عمرہ بھی کرو، زیارت بھی کرو۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کہا؟ توجہ فرمائیے اور غور سے سنیے۔ حضرت عثمان نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا کریم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے۔ عثمان کون ہوتا ہے اپنے آقا کے بغیر کعبے کا طواف کرتا پھرے؟ میرے آقا کو تو روکو اور مجھے کہو کہ میں طواف کروں، میں تو اس وقت تک طواف نہیں کروں گا۔ واللہ لا اطوفو، قسم کھا کے کہا اللہ کی عزت کی قسم، کبریائی کی قسم، عثمان طواف نہیں کرے گا جب تک میرے آقا کریم کعبے کا طواف نہیں کرتے۔ کیوں؟ عثمان نے یہ میسج دیا، قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دیا، دنیا والوں کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، بیت اللہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ہے، آقا کو طواف سے روکو اور عثمان کعبے کا طواف کرتا پھرے، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ میں طواف نہیں کروں گا جب تک حضور طواف نہیں کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبوت حجر اسود کا بوسہ لینے لگے، دونوں ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہیں، درمیان میں حجر اسود ہے، بوسہ لینے لگے۔ بھئی لوگ ترستے ہیں بیت اللہ شریف جب جاتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی ہمیں موقع مل جائے، حجر اسود کو چوم لیں، بوسہ لے لیں، لیکن عمر بن خطاب دیکھیے فاروق اعظم جنہیں رب سے مانگ کے لیا ہے، جن کے متعلق حضور نے فرمایا دنیا والوں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ اسلام کی مایہ ناز شخصیت
حجر اسود کا بوسہ لینے لگے، دونوں ہاتھ ایسے رکھے، دونوں ہونٹ حجر اسود کے بالکل قریب چلے گئے، چومنے لگے، بوسہ لینے لگے۔ عمر بن خطاب ہاتھ نیچے کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ پوچھا عمر کیا ہوا، تم تو بوسہ لینے لگے تھے حجر اسود کا۔ آپ نے حجر اسود کی طرف توجہ کر کے کہا، اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر تو میرے آقا کریم کی بوسہ گاہ نہ ہوتا، تو نے میرے آقا کے ہونٹوں کا بوسہ نہ لیا ہوتا تو عمر تو تمہیں کبھی نہ چومتا۔ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا کریم نے تجھے چوما، میں اس لیے بوسہ لے رہا ہوں کہ میرے آقا نے تیرا بوسہ لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حجر اسود ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، بیت اللہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ہے، اور یہ محبت کا وہ پیغام، مدینے والے آقا کی محبت کا وہ پیغام جو حضرت عمر، حضرت عثمان کی زبانی میں نے آپ تک منتقل کیا، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آئیے ذرا پروانہ شمع جمال مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق کے عشق رسول کی کیفیت بھی ذرا دیکھو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا، من جہد جیش الاسرا فلہ الجنہ، لاؤ غزوہ تبوک کے لیے مال دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ فرمایا سودا کرو، کون کون ہے جو غزوہ تبوک کے لیے مال لے کے آتا ہے، میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابہ اپنے گھروں کو مال لینے جا رہے ہیں، جاتے جاتے حضرت عمر فاروق کہتے جاتے ہیں، صحابہ نے سنا کہ فاروق اعظم جاتے جاتے کہتے ہیں، ہر موقع پر ابو بکر مال خرچ کرنے میں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں، آج میں اتنا مال لے کے آؤں گا، اتنا مال لے کے آؤں گا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آج مال خرچ کرنے میں میرا نام سر فہرست ہوگا۔ گئے اور مال لے کے آئے، صحابہ مال لا رہے ہیں، عمر فاروق آئے مال لے کر، آمنہ کے لال، ناطق وحی، رسول الثقلین، تاجدار کائنات، حضور خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء نے پوچھا، عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی آقا، جئتو بنصف مال، میں اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے ہیں، آدھا حصہ اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے گھر میں رکھایا ہوں، اور آدھا مال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آدھا مال لے کے آئے، آدھا بیوی بچوں کے لیے۔ جاتے جاتے کہتے ہیں، آج اتنا مال لاؤں گا میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ پروانہ شمع جمال مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر کے آ گئے۔ دیکھا کہ صدیق نے بوری اور ٹاٹ لے کر جسم پہ لپیٹا ہوا ہے، کیکر کے کنڈوں کے بٹن بنائے ہوئے ہیں۔ مال سرکار کے قدموں میں پیش کیا، نچھاور کیا۔ میرے آقا نے پوچھا، ابو بکر کتنا مال لائے ہو، کتنا مال لے کے آئے ہو؟ حضرت عمر سے پوچھا تو کہتے ہیں، جے تو بنصف مالی، آدھا مال لایا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر تم کتنا مال لے کے آئے ہو؟ عرض کی آقا، میں نے تو گھر میں کپڑے سینے والی سوئی ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں چھوڑی۔ کپڑے سینے والی سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی، گھر کا کل اثاثہ جو کچھ گھر میں موجود تھا ہر شے اٹھا کر لے آیا، سارے کا سارا مال لے آیا۔ میرے آقا نے پوچھا تو بیوی بچوں کے لیے گھر میں کیا رکھا ہے؟ اہل و عیال کے لیے گھر میں کیا رکھا ہے؟ سنیے
صدیق جواب کیا دیتے ہیں؟ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے، کیا چھوڑ آئے ہو؟ سارا مال تو یہاں لے آئے، تو بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اہل و عیال کے لیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ، حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے، گھر میں اللہ اور اس کا سارے کا سارا مال میرے آقا پہ قربان کر دیا۔ اسی لیے عاشق نے کہا کہ پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس سب اساس ہے۔ حاضرین محترم، معلوم یہ ہوا کہ حضور کی محبت اصل ایمان ہے، حضور کی محبت جان ایمان، ایمان کی جان، ایمان کی جان رحمت للعالمین کی محبت ہے۔ جب تک حضور کی محبت نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ قبر کے اندر جب تدفین ہوگی ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، اتار دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے ہمارے اہل خانہ ہماری تدفین کے بعد اپنے گھروں کو جب واپس لوٹیں گے، قبر میں دو فرشتے آ جائیں گے، جاء ملکان، دو فرشتے قبر میں آئیں گے۔ گھر والے تو لٹا کے آئے تھے نا، قبر میں لٹا کے آئے تھے، فرشتے آتے ہیں اور جسے میت کو لٹاتے ہیں وہ اٹھا کر بٹھاتے ہیں، فرشتے بٹھا کر پوچھتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم کی قبر میں زیارت کرائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ بھئی پہلے سوال دونوں بڑے مختصر ہیں، من ربک، بات ختم، تیرا رب کون۔ دوسرا سوال بہت مختصر، ما دینک، تیرا دین کیا۔ لیکن جب تاجدار کائنات رسول الثقلین ناطق وحی قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا حوض کوثر پہ جلوہ گر ہو کر امت کو جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے آقا، اور پل صراط پہ جلوہ گر ہو کے رب سلم کی صداؤں میں امت کو گزارنے والے آقا، قبر میں جب دیدار ہوگا آقا کریم کا تو فرشتے پوچھیں گے ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل۔ مضارع پر کانا آ جائے تو ماضی استمراری بنتی ہے۔ اب معنی یہ ہو گیا کہ بتا جس ہستی کی تمہیں زیارت کرائی جا رہی ہے دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا۔ آج دور بڑا نازک آ گیا، لوگ سگریٹ کا کش لگا کر چائے کی پیالی کی چسکی بھر کے چائے کی کہتے ہیں او بابا کرم دینا قبر بھی عقیدے نہیں پوچھے جانے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں او قبر اس کوئی عقیدے پوچھے جانے۔ کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے قسم رب کعبہ کی، قبر کے اندر 3 سوال ہیں، چوتھا تو سوال ہی کوئی نہیں ہوگا، صرف 3 سوال ہیں۔ علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، سوچ سمجھ کر کہتا ہوں کہ اللہ والو قبر کے 3 سوال ہیں اور تینوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ تینوں سوالوں کا تعلق من ربک، تیرا رب کون، یہ سوال عقیدے کا ہے۔ ما دینک، اس سوال کا تعلق عقیدے سے ہے۔ جب حضور کی زیارت ہوگی قبر میں پوچھا جائے گا اس ہستی پاک جن کی تو زیارت کر رہا ہے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اس سوال کا تعلق عقیدے کے ساتھ۔
اسی لیے میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا میری قبر کو قد آدم بنانا. لوگوں نے پوچھا اتنی گہری قبر کس لیے آپ وصیت کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب قبر میں فرشتے آئیں گے اور مجھ سے پوچھیں کہ احمد رضا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اس ہستی پاک کے بارے میں، تو میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایت پہ لاکھوں سلام. فرمایا وہی کہوں گا نا جو دنیا میں کہتا رہا، وہی کہوں گا جو دنیا میں کہتا رہا. میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے لگوں گا. حاضرین محترم، میں بڑے ادب و احترام سے آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں اس محفل میلاد سے میرا پیغام اپنے دل پر لکھ کر لے جاؤ. میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں قبر میں نجات کا دار و مدار میرے آقا کریم علیہ السلام کو پہچاننے پر ہے. حضور کو پوچھا جائے گا اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا ہے. ایمان سے بتائیے 3 سوال ہیں قبر میں. ایک سمائی امتحان ہوتا ہے، ایک نماہی امتحان ہوتا ہے، ایک سالانہ امتحان. تو جو فائنل امتحان ہوتا ہے نا، آخری پروموشن کا فیصلہ اس پہ ہوتا ہے. پہلے سوال من ربک، اگر اسی پر دار و مدار ہوتا تو دوسرے سوال کی ضرورت ہی نہیں. پہلا سوال من ربک، پھر دوسرا سوال کیا جا رہا ہے ما دینک. اور تیسرے سوال پہ بات ختم ہو گئی. تیسرا سوال تو آقا کریم کے بارے میں. پہلا سوال مختصر من ربک، رب کون تیرا، دین تیرا کیا. جب آقا کریم کی مدنی کریم کی باری آئی تو سوال ذرا طویل ہو گیا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا. ایک عاشق نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. اسے فرشتے کہیں کہ دنیا میں تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، دنیا میں تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بتا، اب بتا اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا. اس شاکان رسول محبان مصطفیٰ قبر میں کہیں گے، قبر میں کہیں گے اس ہستی پاک کے بارے میں پوچھ رہے ہو. میں تو ہر سال اپنے آقا کریم کا جشن میلاد بنایا کرتا تھا. وہ ان کے بارے میں پوچھتے ہو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. میں تو دنیا میں ان کا جشن میلاد مناتا تھا، ان پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے مولا ہیں. حدیث شریف میں وہ جواب لکھا جو قبر والا دے گا. جب پوچھا جائے گا جس ہستی کی زیارت کر رہا ہے کیا کہا کرتا تھا، تو حدیث شریف میں ہے ہر عاشق رسول جواب دے گا ہاذا، اس میں اشارہ محسوس مبصر کے لیے آتا ہے. آقا کا دیدار بھی کر رہا ہوگا اور دیدار مصطفیٰ کی لذتیں بھی لے رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ہاذا نبینا، یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے مولا ہیں جن کا جشن میلاد مناتا تھا، جن پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، جن کے معجزات کا تذکرہ کیا کرتا تھا، جن کی شانوں کا پرچار کیا کرتا تھا. یہ میرے وہ آقا و مولا ہیں جو اللہ کی واضح نشانیاں لے کر تشریف لائے.